دن میں رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتوں کی برسات مسلمانوں پہ برس رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو اس رحمتوں بری برسات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ برکات رمضان ٹرانسمیشن میں یہ سلسلہ شروع ہے کہ مختلف علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، اور میں بھی احباب کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اس ماہ مبارک کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ یہ ماہ مسلمانوں پہ اس کے روزے فرض ہیں، اور اسی امت پر نہیں بلکہ گزشتہ تمام امتوں پر اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پہ روزے فرض ہوتے رہے، لیکن احکام اور دنوں کی جو وقت ہے اس کا فرق ہوتا تھا بہت زیادہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جب روزے فرض فرمائے رب ذوالجلال نے، تو ساتھ یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں کئی دن تک روزے رکھنے پڑیں گے، سال یا 6 ماہ تک، اور پھر وقت کا بھی لحاظ رکھا کہ یہ نہیں دن رات میں تمہیں روزے کی حالت میں رہنا ہوگا، کھانے پینے سے دور رہنا ہوگا، بلکہ ارشاد فرمایا ایام معدودات کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند ایام ہیں، اور یہ دن کے وقت کی تمہیں صرف روزے کے ساتھ رہنا ہوگا، باقی رات کے وقت میں تم جو چاہے کھا پی سکتے ہو، اپنی بیوی سے جو حقوق زوجیت ہے وہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پہ احسان فرمایا الحمدللہ کہ اس کو مشقت میں نہیں ڈالا، اور یہ رب کا فیصلہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تو تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ ہی فرمانا چاہتا ہے۔ اور رمضان کریم کی فضیلت کے متعلق 20 احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے چند درج کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس ریان دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کریم آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کے متعلق کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور اس کا برگزیدہ بندہ ماننا جاننا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے ہوئے، اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ وہ نیکیوں میں کتنا وقت گزارتا ہے اور گناہوں میں کتنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اس احتساب کے ساتھ جب بندہ روزے رکھتا ہے ایمان کامل اور احتساب کے ساتھ، تو رب ذوالجلال اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ وہ تو صرف توبہ سے معاف ہوں گے، یا رسول کریم اللہ کے جو مقربین لوگ ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شفاعت اور سفارش سے، یا صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ باقی جو احادیث میں جہاں آیا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو تحیۃ وضو کے بعد نفل ادا کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں
اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کریم میں بندہ مسلم کے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ عام دنوں میں ایک نیکی کرتا ہے اس ماہ مبارک میں اس کو 700 نیکیوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ عام دنوں میں ایک نفل ادا کرتا ہے اس مہینے میں اس ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اس کو رب کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں رمضان اور قرآن کی فضیلت کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کریم کے روزے رکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے اور سنے، یہ قیامت کے دن دونوں چیزیں رمضان کے روزے اور قرآن کریم کی تلاوت بندے کے لیے رب کے حضور شفاعت کریں گے، اور رب ذوالجلال ان کی شفاعت کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا رمضان کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت میں نفسانی خواہشات سے باز رکھا، اس کو کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے سے روکے رکھا، میرے اس کے حق میں شفاعت کو قبول فرما۔ رب ذوالجلال رمضان کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے بندہ مومن کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور قرآن کریم عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے دار رکھا، تیری اطاعت میں اس کو کھڑا رکھا، یہ محبت اور شوق لگن کے ساتھ پابندی کے ساتھ رمضان کریم میں کی راتوں میں تراویح میں قرآن کریم کو سنا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، تو رب ذوالجلال قرآن کریم کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس قرآن کریم کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطاری کروانے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے روزہ دار مسلمان بھائی کی افطاری کرواتا ہے، اللہ رب العزت دونوں کو برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اور روزہ رکھنے والے کو بھی، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے، تو آپ نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چاہے اس بات پر قادر ہو کہ ایک پانی کے گھونٹ یا دودھ کی ایک گھونٹ یا ایک کھجور کی گٹھلی سے اپنے مسلمان بھائی کی افطاری کروا دے، رب ذوالجلال دونوں کو برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اتنا رب ذوالجلال کی طرف سے بندے پہ فضل و کرم ہوتا ہے کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا رمضان کریم کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے روزوں میں رب نے کتنا ثواب رکھا ہے تو یہ خواہش کرے کہ مولا ساری عمر رمضان ہو یا سارا سال رمضان کا سال ہو۔ تو اتنی اس میں برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کریم کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے لطف اندوز ہونے اور فائدہ حاصل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں افطاری کے وقت جو روزہ دار دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو افطاری کے وقت آج ہی سے دعائیں شروع کر دیں، جب تک اس وائرس کا خاتمہ نہیں ہوتا، کرونا کا جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تب تک یہ معمول رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے اس وائرس کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال ماہ کریم کی برکتوں کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے توفیق اس کرونا وائرس کا خاتمہ
خاتمہ فرمائے. جن لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے رب ذوالجلال انہیں جلد از جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس وائرس کی وجہ سے اموات کی اللہ پاک انہیں مقام شہادت عطا فرمائے، اور بالخصوص پاکستان اور اہل پاکستان کو رب ذوالجلال اس وبا مصیبت اور وائرس سے نجات عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.